کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دعا ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ ہم جو دعا کرتے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی؟ اسی وقت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہونے والی ہے یا یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوگی، اور جو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت میں قبول ہوں گی۔ آخرت میں قبول ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں دنیا میں گاڑی چاہیے، دنیا میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس گھر ہو، مکان ہو، اب آخرت میں قبول ہوگی تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی دعا آخرت میں قبول ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر و انعام عطا فرمائے گا کہ جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہو گئی ہوں گی وہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ یہ اجر و انعام جو اس کو مل رہے ہیں یہ اجر و انعام ہم کو بھی مل پاتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ بہت بڑی فضیلت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور ہماری دعاؤں میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ 2 گناہ اگر ہم کرتے ہیں یا 2 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کریں گے تو ہماری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 2 گناہ کے کام کرے گا وہ کتنی بھی دعا کر لے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے بری ذمہ ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 1، وہ انسان جو شرک کرتا ہوگا، اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، وہ انسان جس کے رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرتا ہو، وہ اس انسان کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب رشتہ داروں میں کون کون آ گیا؟ ولی ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین۔ پہلے تو ولی ذی القربیٰ جو قریبی ہیں وہ، اور وبالوالدین جو ماں باپ ہیں وہ، اور رشتہ دار جو خاص ہیں، یہ 2 قسم کے لوگ، یعنی ماں باپ اور ہمارے خصوصی طور پہ جو رشتہ دار ہیں۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہیں تو ہم کتنی بھی دعا کر لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ ہماری دعا قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں یا قبول نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کی، دعا جو ہے عبادت کا جز ہے، اور بندے کو عاجز کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں اتنا وقت ہو گیا دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ابھی تک نہیں سنی، ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بندے نے دعا مانگی، اگر اس کو وہ نہ بھی ملا، جائز دعا کوئی مانگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نہ بھی دیا، لیکن اس کا بدل کوئی ایسی چیز دے گا جس سے بندہ بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے لیے فیصلہ کرے گا بہتر فیصلہ کرے گا، بھلے وہ ہمیں اس وقت کے لیے نہ سمجھ میں آ رہا ہو لیکن وہ ہمارے لیے فیصلہ بہتر فیصلہ ہوگا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو وہ اللہ ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید لگانا، دیکھو نا امیدی کفر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے نا یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، یہ باتیں کفر کی ہیں، کیونکہ اللہ سے نا امیدی رکھنا یہ کفر ہے۔ اللہ سے بندہ نا امید ہو جائے گا پھر کس سے امید لگا کر بیٹھے گا؟ تو بھلے اس وقت ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دینا چاہے گا تو دعا مانگنے کے بعد ہمارے دل میں بڑی ٹھنڈک اور سکون، اور اگر ہم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں نا دعا مانگتے مانگتے، اور پھر اس کے بعد ہمارا دل کو سکون حاصل ہو جائے اور ہمارا مائنڈ جو لگے کہ بہت وزن ہمارے اوپر سے ہٹ گیا، تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اس کو دے گا کب؟ جلدی دے گا، بعد میں دے گا، یا اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن دے گا، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہوں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے اس نے اس وقت ہمیں نہ دیا ہو، اس کا صلہ پھر ہمیں کوئی ایسا دے دے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں لیکن اللہ نے وہ نہیں دیا، لیکن ہمیں کسی بڑے حادثے سے بچا لیا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ بھئی ہم پہ کوئی حادثہ آنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے بچا لیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ تمام دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں اگر نہیں قبول ہو رہی ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے صدقے ہم سے بلاؤں کو ٹال دیا ہو، ہم پر مصیبتیں جو نازل ہونے والی ہوں اس سے بچا لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے نا امید بالکل نہ ہو، امید رکھیں، اسی سے ہی امید رکھیں، وہی ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ بس دعا کرتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ مجھے بھی شامل رکھیں، میرے لیے بھی آپ لوگ خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ طبیعت تھوڑی سی علیل چل رہی ہے، اس کے لیے آپ لوگ دعا فرمائیں۔ خصوصی آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اور کون کون آپ میں سے میرے لیے دعا کرے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔